بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، میں سہیل احمد۔ فرینڈ، میں آپ کو یہاں پہ اس چینل پہ مختلف بزنس کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں، پولٹری فارم سے ریلیٹڈ، اس کے علاوہ مختلف اور بزنس ہیں، تاکہ آپ ان آئیڈیاز کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، تاکہ وہاں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو اور آپ سکسیزفل بھی بن سکیں۔ آج کی ویڈیو ہماری پولٹری فارم سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ پولٹری فارم کا بزنس کر رہے ہیں، یہاں پہ مختلف ویڈیوز پڑی ہوئی جہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو پولٹری فارم کا بزنس کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں، سٹارٹنگ سے چوزے سے لے کے مرغی تک کا سفر کیسے آپ لے کے چل رہے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وہاں سے فائدہ ہو سکے۔ آج کی ویڈیو بھی ہماری پولٹری فارم سے ریلیٹڈ ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کیونکہ ابھی گرمیوں کا موسم ہے، تربوز آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آ رہے ہوں گے، واٹر میلن جس کو کہتے ہیں، کہ آپ کو تربوز کا آئیڈیا نہیں ہے، تربوز کا آئیڈیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو۔ اب اس کے فائدے اور اس کے علاوہ اس کے نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ وہ اپنے فارم میں یا اپنے گھر میں بھی آپ نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں تو وہاں پہ کیا کیا فائدہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور چینل سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن آئے گا اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں گے۔ جو بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا وہاں میں مختلف بزنس کے بارے میں بتاؤں گا، پولٹری فارم سے ریلیٹڈ بتاؤں گا، جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو وہ آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ کمنٹس میں جب آپ لوگ بتائیں گے تو اس پہ بھی ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو بنا لیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ آپ اپنے انٹرسٹڈ ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیل سے جان لیں، اور دین وہاں پہ سکسیزفل ہو کر وہاں سے ارننگ بھی آپ چینل سٹارٹ ہو جائے۔ تو اگر آپ لوگ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں گے تو جو بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس نوٹیفیکیشن اسی وقت آپ کو آ جائے کرے گا۔ ادروائز یوٹیوب کی کمیونٹی بہت بڑی ہے، میں آپ کو دوبارہ ملتا ہوں نہیں ملتا، میری بھی آپ دوبارہ نظر آتی ہے نہیں آتی، کسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو سبسکرائب کرنے میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگے گا، جسٹ آپ نے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کا یہ چینل جو ہے سبسکرائب ہو جائے گا۔ چلتے ہیں آپ ویڈیو کی طرف۔ جی تو ویورز، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہر چیز کے فائدے اور نقصان لازمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بھی آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ تربوز میں گرمیاں ہیں تو آپ نے کسی بھی مقدار میں مرغیوں کو دے دیا تو ٹھیک ہے، چلے گا، مرغی جتنی بھی کھا لیتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک حد سے زیادہ مرغی تربوز کو کھا لیتی ہے تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ تربوز کھلاتے ہوئے آپ لوگوں نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے، اور تاکہ کوئی گندا تربوز وغیرہ کھا لے۔ اس کے علاوہ مختلف اور بھی احتیاط ہے جو میں ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ ایک یہ چیز آپ لوگوں نے دھیان رکھنی ہے کہ آپ لوگ یہ دھیان رکھیں گے کہ کم از کم آپ کی جو مرغی ہے وہ ایوریج 30 سے 40 گرام تک تربوز جو ہے ہر مرغی کھا لے۔ اس سے زیادہ 40 گرام سے زیادہ جو ہے وہ ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے، ادروائز اس کو مختلف اور بیماریاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بیماریاں بھی ہیں جو کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا بیماریوں کے متعلق، یہاں پہ ڈیٹیل سے ہم لوگ بیماریاں ڈسکس نہیں کر رہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ 30 سے 40 گرام ہر مرغی جو تربوز ہے آپ کا واٹر میلن ہے وہ 30 سے 40 گرام کھانا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوسری احتیاط، اب کیونکہ اگر آپ کے پاس 1000-2000 مرغیاں ہیں تو آپ وہاں پہ ہر مرغی کو دیکھ نہیں سکتے کہ آپ 30 سے 40 گرام میں وہ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے۔ تو ایک اندازن آپ لوگ اپروکسیمیٹ ایک ایوریج لگا کے آپ لوگ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک 1000 مرغی ہیں تو آپ 30 سے 40 گرام کو 1000 سے ملٹیپلائی کر کے جتنا وہ تربوز بنتا ہے وہ آپ مرغیوں میں ڈیوائڈ کر دیں۔ باقی اگر تھوڑا بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے چلو وہ چل جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ کوشش کریں کہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک سائڈ میں مرغیاں اکٹھی ہو گئی ہیں جہاں پہ تربوز بہت زیادہ تھا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ مرغیوں کو سائڈ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دین دوسری جو احتیاط آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ جب آپ لوگ وہاں پہ ان کو تربوز دے چکے ہوں گے اس کے بعد 2 سے 2.5 گھنٹے آپ لوگوں نے ان کو پانی نہیں دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تربوز جو ہے وہ اٹ سیلف خود پانی ہی پانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ آپ کو ایک یہ آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ٹھوس شکل میں ہوتا ہے لیکن وہ لیکوڈ ہے، وہ اندر جا کے آپ کا پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور وہ اٹ سیلف پانی ہے۔ تو جب پانی انہوں نے 30 سے 40 گرام وہ ایک کھا لیا ہے تو اب وہ ان کے معدے کے اندر یا ان کے جو بھی باڈی کے اندر وہ پانی جا چکا ہے، تو اب 2 سے 2.5 گھنٹے آپ لوگوں نے ان کو پانی نہیں دینا، ادروائز پانی کی بھی بہت زیادہ زیادتی ہو جائے گی تو وہاں سے بھی ان کو
ہیضے کی شکایت ہو سکتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں انسانوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ تربوز یا کوئی بھی خربوزہ وغیرہ کھانے کے بعد آپ لوگوں نے پانی نہیں پینا، یہ کہا جاتا ہے، ادروائز ہیضے کی بیماری ہو سکتی ہے. اسی طرح مرغیوں میں بھی آپ لوگوں نے یہی احتیاط کرنی ہے کہ تربوز کھلانے کے بعد آپ لوگوں نے ان کو پانی نہیں پلانا 2 سے 2.5 گھنٹے. 2-2.5 گھنٹے بعد آپ لوگ پانی اوپن کر دیں، اس کے بعد جس نے پینا ہوا وہ پی لے گی، جس کو نہیں ضرورت وہ نہیں پیے گی. تو یہ احتیاطیں آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے. ادروائز ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم لوگ تربوز پہ بھی خرچہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم لوگ اپنی طرف سے بہت زیادہ ان کو کھلا پلا بھی رہے ہیں، فیڈ پہ بھی کافی زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ یہ بہت زیادہ پروفٹ بھی دیں گے. تو کہیں ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ نقصان نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک مرغی میں بھی اگر بیماری آ جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ پورے کے پورے فلاک کے اندر پھیل جاتی ہے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ صبح اٹھے اور ساری مرغیاں جو ہیں وہ وہاں پہ مری ہوئی پڑی ہو. تو یہ مین یہاں پہ پولٹری فارم میں جو رسک ہوتا ہے وہ مین رسک بھی یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک لائف سٹاک ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہاں پہ رسک بہت زیادہ ہے، کسی ٹائم کوئی بھی بیماری آ سکتی ہے، اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. مین رسک ہی یہاں پر یہ ہے. ادروائز اگر بیماری کا انسان کنٹرول کر لے بیماری پہ تو دوسرے جو تھوڑے بہت کمی بیشی ہوتی ہے کہ لائک اب سیل نہیں ہو رہے یا کوئی اور نقصان ہو رہا ہے تو وہ تھوڑا سا بندہ ہینڈل کر لیتا ہے کہ سیل اگر تھوڑی سی 10 دن لیٹ بھی ہو گیا تو بندہ اس کو برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر آپ نے 8 لاکھ 10 لاکھ لگا چکے ہیں پورے فلاک کے اندر اور وہ فلاک اگلے دن آپ لوگوں کو اٹھتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بیمار ہو چکا ہے، دوسرے دن 100-200 مرغیاں ڈیلی کی مرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب میرا جو 8-10 لاکھ لگا تھا وہ سارے کا سارا نقصان میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو مین کام ہی ہے کہ آپ لوگوں نے بیماریوں پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. اس کے لیے بھی میں نے آپ کو یہاں پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ویکسین پراپر آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے، کون کون سی ادویات یوز کرنی ہے، وہ ساری ویڈیو چینل پہ مل جائے گی. باقی کچھ ساتھ ساتھ اپلوڈ بھی کرتا رہوں گا تو اس کی طرح سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو یہ آپ کا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. دین اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو بیسٹ ٹائم ہے کس وقت آپ لوگوں نے تربوز مرغیوں کو دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ رات کے کسی ٹائم ان کو تربوز دینا اسٹارٹ کر دیں کہ ابھی ہم فری ہیں چلو بھی کھلا دیتے ہیں مرغیوں کو. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ایک ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی، دوسرا رات کے ٹائم جب وہ کھائیں گی تو ایسا ان کو کوئی ایسا پیاس بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی. تو جو بیسٹ ٹائم ہے وہ صبح کا ٹائم 10 سے لے کے 12-1 تک آپ لوگ یہ دیکھ لیں. بہت زیادہ گرمی بھی نہ ہوگی، بہت زیادہ گرمی ہوگی ایک دم سے وہ پانی پیئیں گی. جس طرح انسان کا ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ گرمی سے انسان باہر سے آ رہا ہو تو ایک دم سے پانی پیے تو انسان کے دماغ تھوڑا سا گھومنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو کوئی بیماری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ اپنا بھی سوچ لیں کہ ایک دم سے پانی نہیں پینا. جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تو ایک دم سے اگر آپ اس کو واٹر ملن لانا اسٹارٹ کر دیں گے تو پھر بھی پھر ٹھیک ہے لیکن پھر نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو ایک ایوریج ٹائم پہ آپ لوگوں نے ان کو یہ کھلانا ہے جو آپ کا تقریباً 10-10:30 سے لے کے آپ تقریباً 1-2 تک، یہاں بھی یہ جو ایوریج ٹائم ہو رہا ہے یہاں تک آپ لوگ ان کو کھلا رہے ہیں اس ٹائم پر، تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اور انشاءاللہ کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا. باقی دیکھیں بزنس جو ہے نا وہ رسک کا ہی نام ہے. آپ بہت زیادہ احتیاط کر چکے ہیں، اس کے علاوہ فیڈ بھی کھلا چکے ہیں، آپ دوائیاں بھی کھلا چکے ہیں، ویکسینیشن بھی پراپر کی ہے، لیکن پھر بھی خدا کی طرف سے آزمائش آ سکتی ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ نے تو بہت زیادہ احتیاط کی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ ہی دوسرا جو فارم تھا وہاں سے بیماری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ یہ ساری احتیاط کریں گے اس کے بعد آپ کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن دیکھو اگر آپ لوگ بالکل یہی سوچنا اسٹارٹ کر دیں گے کہ جب نقصان کی گارنٹی نہیں ہے تو ہم لوگ یہ بزنس کریں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب اور سکسیسفل زندگی گزار رہے ہیں وہ بزنس مین ہی ہیں، وہ وہی ہیں جنہوں نے رسک لیا تھا تو آج وہ ایک کامیاب اور سکسیسفل زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھائی جب بزنس میں اتنے سارے رسک ہیں تو پھر آرام سے بندہ نوکری کر لے، کوئی بھی سرکاری ملازم ہو جائے وہاں پہ جا کے. تو باقی ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. میرے خیال میں جو سرکاری ملازم ہے وہ سرکاری ملازمت ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو مائنڈ ہے نا وہ بالکل ہی قید ہو کے رہ جاتا ہے. اب وہ جو نوکری ہے وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا کہ یار ہاسپٹل کی فیسلٹی بھی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اور فیسلٹیز مل رہی ہوتی ہیں. تو اب وہ ساری زندگی بس اس فکر میں رہتا ہے کہ مہینے کے اینڈ پہ یا مہینے کے شروع میں تنخواہ ملے گی تو میں تھوڑا بہت گھر کا خرچہ چلا لوں گا، اس کے بعد
مہینے کے مڈ، ہر مہینے کے مڈ میں نا جو جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جتنے بھی بندے نوکری کر رہے ہیں، ہر مہینے کے مڈ میں بس وہ تنگ ہی ہوتے ہیں، بس سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس مہینے کے اینڈ پہ تنخواہ ملے گی تو ہم پھر کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تھوڑا سا سیٹل ہو جائے گے. تو ساری زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے. تو ساتھ ساتھ نوکری بھی شک کریں، لیکن ساتھ کم از کم کوئی پارٹ ٹائم بزنس آپ کا لازمی ہونا چاہیے. اور پارٹ ٹائم بزنس کے لیے پولٹری فارم جو ہے وہ آپ کا بہت ہی بیسٹ بزنس ہے. ٹھیک ہے، رسک ہے اس میں، لیکن اس میں اگر منافع ہو جائے، ایک دفعہ چھکا لگ جائے تو آپ کی ساری زندگی بن بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے سیکھیے. ایسا نہیں کہ آپ لوگوں نے جیسے یہ ویڈیو میں ہی دیکھی یا کسی بندے کی ویڈیو دیکھ لی تو آپ چل پڑے کہ ٹھیک ہے جی بزنس ہم لوگ کر لیتے ہیں، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے کسی بزنس کو جو بھی بزنس آپ لوگوں نے کرنا ہے جس کا انٹرسٹ ہے آپ لوگوں کو. اب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولٹری فارم میں آپ کا پیسہ مل سکتا ہے، آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ لوگ چل پڑے بزنس کرنے کے لیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جسٹ یہ کہ آپ کو انٹرسٹ بھی ہے پولٹری فارم سے ریلیٹڈ، آپ کو جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے، آپ کو طوطے بلیاں وغیرہ رکھنے کا انٹرسٹ ہے، تو پھر آپ اس بزنس کی طرف آئیں. پھر آپ کو یہ بزنس جو ہے نا وہ ایک گیم لگے گا آپ اس کو کھیلتے ہوئے، مینس کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے مزہ بھی آپ کو آئے گا اور آپ کو ساتھ ساتھ ارننگ بھی ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہر کام کو سیکھو پہلے، اس کے بعد یہ کرنا اسٹارٹ کرو تو انشاءاللہ نقصان جو ہے وہ اس کا جو رسک کی پرسنٹیج ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک لازمی کر دیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. باقی کوئی اور پوائنٹ رہ گیا ہو یا کوئی اور پوائنٹ آپ لوگ جاننا چاہتے ہو، کسی اور بزنس کے متعلق آپ لوگ جاننا چاہتے ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. کمنٹ سے بتائیں گے تو انشاءاللہ میں اگر مجھے اس کے بارے میں نالج ہوا، اگر نہ بھی ہوا تو میں کسی طریقے سے سیکھ کے اگر میں سیکھ سکتا ہوں اس کے بارے میں. بہت ساری فیلڈز ہیں، میں بھی بہت ساری فیلڈ میرے انٹرسٹنگ لیول میں نہ آتی ہوں تو میں ویڈیو نہ بنا سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کویسچن کا آنسر دے سکوں. تو کمنٹس میں لازم بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی، کوئی کمی بیشی جائے گی تو وہ بھی بتائیے. تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. چینل سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن آئے گا اس پہ کلک کر کے آل میں کلک کریں گے، جو بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اسپیشل آپ کو اسی وقت مل جایا کرے گا. اور اسی طرح کی مزید اچھی اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں گی تاکہ آپ کچھ نہ کچھ زندگی میں بن سکیں. اگر آپ لوگ میرے ساتھ رہے تو انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا کچھ نہ کچھ، اور اگر آپ ساتھ ساتھ عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ لوگ بن جائیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.